الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے طہارت سے متعلقہ چند مسائل جو ہے ان کو پڑھا تھا، جن میں سب سے اہم دو مسئلے تھے جن کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ ان میں سے منی کے پاک اور ناپاک ہونے کا مسئلہ، اسی طرح مذی اور ودی کے احکام، ان کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ ودی جو ہے اس سے مراد وہ لیس دار قطرات ہیں جو پیشاب کے بعد آدمی کی، انسان کی شرمگاہ سے یا اس کے عضو تناسل سے، اور یہ ودی تھی۔ اور مذی سے مراد جو ہے وہ پتلا سفید پانی ہے جو آدمی کے جماع کے بارے میں سوچنے یا اس کا ارادہ کرنے سے انسان کے، آدمی کے عضو تناسل سے جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، یا عورت کی شرمگاہ سے وہ خارج ہو۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مذی جو ہے عورتوں میں بنسبت مردوں کے زیادہ ہے، اور اس میں اس کو بالکل وہی جس طرح ودی کا حکم پیشاب کی طرح ہے، وہ تو حکم نہیں دیا گیا، یعنی اس کے تابع تو نہیں اس کو کیا گیا، لیکن اس میں وضو ہوگا اور شرمگاہ کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور جہاں کپڑے پر اس کے اثرات اور اس کے قطرات لگے ہوں گے، وہاں جیسے بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں، ایسا بچہ جو دودھ پینے والا ہو اس کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں، ایسے ہاتھ کے اندر پانی لے کر چلو بھر کے اس کے اوپر چھینٹے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کی نجاست جو ہے وہ ہلکی ہے، خفیف ہے، ودی کی طرح نہیں ہے۔ منی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بارے میں جو علماء کرام، فقہاء کرام کے اقوال ہیں ان کو ذکر کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے دلائل کو بھی ذکر کیا، اور پھر ان کا مقارنہ کر کے آپس میں راج موقف جو ہے وہ میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ اور راج موقف یہی تھا کہ منی جو ہے وہ پاک ہے دلائل قوی ہونے کی وجہ سے، لیکن میں نے عرض کی تھی اور کروں گا کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ اسے کھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر منی نجس نہیں ہے تو پھر منی کے خارج ہونے پر غسل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس میں نے پہلی عرض تو یہ کی تھی کہ یہ عبادت ہے، غسل کا حکم دیا گیا، یہ تعبدی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہم کریں گے۔ اب اس میں علتیں ڈھونڈتے پھریں کہ کیوں ہمیں غسل کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، آیا منی کا خارج ہونا ہے، یا صرف جو ہے وہ آدمی کے جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا مقصود ہے؟ کیونکہ بعض روایات میں، بعض احادیث میں یہ بھی بات مذکور ہے کہ جب دونوں شرم گاہیں آپس میں مل جائیں، جب دونوں، حدیث کے الفاظ ہیں اذا التقى الختانان، کہ جب دونوں ختنے آپس میں، دونوں شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غسل میں اصل منی کا خارج ہونا بھی نہیں، بلکہ یہ ایک تعبدی حکم ہے، اور ہم غسل کریں گے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ باقی علتیں، اگر کوئی علت کسی حدیث کے اندر یا نص کے اندر ذکر کر دی جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، لیکن اگر کوئی ذکر نہیں کی جاتی تو اس کو ہم اگر قابل قبول ہو، معقول ہو تو لیں گے، لیکن اگر معقول نہیں تو ہم اس کو نہیں لیں گے۔ آج جن مسائل کو ہم پڑھیں گے وہ چمڑے کے بارے میں کچھ احکام ہیں، اسی طرح سونے والے کے منہ سے نکلنے والا پانی وہ مسئلہ ہے، اور شراب کی نجاست کا مسئلہ ہے،
یہ چند ایک مسائل انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کے پاس کورس جو ہے وہ آن لائن کورس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اگرچہ ہم بہت پیچھے ہیں تو آج کوشش کریں گے کہ اس سلیبس کے مطابق جو ہے وہ مسائل پورے کریں، کمپلیٹ کریں۔ پہلا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ حیوانات کے چمڑے سے بنی مصنوعات کا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو حیوانات کے چمڑے سے بنائی جاتی ہیں، آیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، چمڑے کے احکامات کیا ہیں۔ تو ان چیزوں کے حکم جاننے سے پہلے، احکام جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم چمڑے کے احکامات کو جانیں، کیونکہ اصل جس چیز سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں مصنوعات، اس اصل کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ پاک تھی جب اس سے یہ چیز بنائی گئی ہے یا ناپاک تھی۔ تو مصنوعات کی بناوٹ یا اس کے حکم کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی اصل، یعنی جس سے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کے احکامات کو جانیں۔ تو چمڑے کی علماء کرام نے 4 اقسام کی ہیں، مختلف حیوانات کے اعتبار سے، درندوں کے اعتبار سے۔ یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں جن کے چمڑے عموماً مختلف ملکوں کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں، ان کے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے جو ہے وہ نقطہ نظر یا اس کے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم ان کے احکامات کو جانیں گے۔ غیر مسلمانوں کے ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے جو ہے وہ تابع رہنے کا، زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چمڑا جو ہے وہ کسی ایسے حلال حیوان کا ہوگا، یعنی حلال جب میں کہوں گا تو اس سے مراد وہ حیوان یا جانور ہے جس کا گوشت عموماً کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت کھاتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پالتو جانوروں میں بھی سے ہو سکتا ہے، جنگلی جانوروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حیوانات میں سے جیسا کہ ہرن ہے یا زیبرا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو عموماً جنگلی لوگ شکار کرتے ہیں، جنگلی جانوروں کا، حیوانات کا۔ تو بشرطے کہ ایسے جانور جو حلال ہوں، ان کا چمڑا بغیر رنگ کیے بھی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ چمڑے کو دباغت، اس کی دباغت کی جاتی ہے، اس کو رنگ کیا جاتا ہے، کیمیکلز لگائے جاتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، باقاعدہ ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلے ہم حکم جانیں گے ان کا بغیر رنگ کیے، اور اس کے بعد رنگ کرنے کے بعد کا حکم۔ تو ایسا چمڑا جو کسی حلال حیوان کا ہو اور اس جانور کو، اس حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ شرط ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چمڑا کسی حلال حیوان کا ہو، اور دوسرا اس حیوان کو، اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ شرعی طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ لیا گیا ہو، کسی غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا کسی اور کے نام پر ذبح نہ کیا، جھٹکے سے، جیسا کہ عموماً جو لوگ ذبح کرتے ہیں۔ شرعی طریقہ یہ بھی شرعی طریقہ نہیں ہے، اس پر کچھ پڑھا نہ جائے، ذکر نہ کیا جائے، تو یہ اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے ایسا چمڑا جو کسی حلال حیوان کا ہو اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا اس جانور حیوان کو، تو یہ بالاتفاق تمام فقہا کے ہاں بالاتفاق یہ پاک ہے، چاہے اس کو رنگ کیا جائے چاہے رنگ نہ کیا جائے۔ یعنی اس کو آپ رنگ کرنے کے بغیر بھی کہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور عرب عموماً جو ہے وہ ایسے چمڑے جو قربانی کے جانوروں کے ہوتے تھے ان کو استعمال کرتے تھے، خشک کر کے اس کے برتن وغیرہ بناتے تھے، یا کئی اور ضروریات، مشکیزیں وغیرہ بنا لیتے تھے۔ تو بعض ان کو رنگ کرتے تھے، بعض رنگ نہیں کرتے تھے۔ تو حلال جانوروں کا چمڑا جن کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، وہ بغیر رنگنے کے بھی پاک ہے، لیکن اگر رنگ دیا جائے گا تو اور زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی، اور زیادہ اس کے اندر صفائی آ جائے گی۔ دوسرا چمڑا جو ہے وہ ہے ایسے حیوانات کا جو ہیں تو حلال، لیکن یا تو انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا پھر وہ اپنی طبی موت، کسی بیماری یا اس کا گلا گھٹنے سے یا کسی وجہ سے وہ حیوانات جو ہے وہ مر جائیں، یا کوئی حیوان ان میں سے کسی جو ہے وہ بیماری سے مر جائے، گلا گھٹنے سے مر جائے، طبی موت مر جائے، یا پھر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو ایسا حیوان جو ہے اس کا چمڑا رنگ کرنے سے پہلے تو ناپاک ہے، رنگ کرنے سے پہلے تو ناپاک ہے، لیکن کیا رنگ کرنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا؟
یہ ہم اس کے بارے میں بعد میں جانتے ہیں۔ تیسری قسم ہمارے پاس جو چمڑا درندوں کے چمڑے ہیں، جیسا کہ شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، یہ تیسری قسم ہے چمڑے کی۔ پہلی دو قسمیں ان کا تعلق حلال جانوروں کے ساتھ ہے، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، یا پھر ان کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، یا پھر وہ اپنی طبی موت جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کا کیا حکم ہے یہ ہم جانیں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ چمڑے کی، وہ چمڑا ہے جو درندوں میں سے کسی درندے کا ہو۔ درندے جو معروف ہیں خونخوار درندے، ان میں سے کسی درندے کا ہو، جیسا کہ چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو خونخوار درندوں میں آتی ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے ایسے حیوان، چمڑا کسی ایسے حیوان کا ہو جو حلال بھی نہیں ہے اور درندوں میں سے بھی نہیں ہے، اس کا شمار درندوں میں سے بھی نہیں ہوتا، خونخوار درندوں میں سے، اور وہ حلال جانوروں میں سے، حلال حیوانات میں سے بھی نہیں ہے، جیسا کہ گدھا ہے، بندر ہے، خنزیر ہے یا کتا وغیرہ۔ ان کو خونخوار درندوں میں شمار ان کا نہیں کیا جاتا، کیونکہ کتے عموماً لوگ گھروں میں اپنے رکھوالی کے لیے یا شریعت نے اجازت دی ہے اس کی شکار کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح گدھا بھی جو ہے وہ ایک استعمال کی چیز، لوگ اس کو گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دیگر ضروریات کے لیے۔ اور بندر بھی جو ہے وہ خونخوار درندہ نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، اور یہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جس طرح جو ہے وہ بھیڑیا اور شیر اور چیتا اس طرح کی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے اس کو خونخوار درندوں سے خارج کر کے اس کو حیوانات میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں گدھا، بندر اور خنزیر، کتا وغیرہ، اس طرح کے جو ہے وہ حیوانات جو ہیں جو نہ تو حلال ہیں اور نہ ہی وہ خونخوار درندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے چمڑے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل یہی ہے کہ ان چار چیزوں کے چمڑوں میں سے، ان چار اقسام میں سے کوئی ایک چمڑا ہوگا جس سے وہ مصنوعات یا وہ چیزیں جو ہے وہ تیار کی جائیں گی۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ حلال جانوروں کا چمڑا، وہ جانور جنہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور بالاتفاق جو اس کا چمڑا وہ پاک ہے اور اسے کسی بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے جو چمڑا کسی حلال حیوان سے اتارا گیا، اس کے طبی موت مرنے کے بعد، یا اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد، یا جھٹکے سے، کسی بھی طریقے سے، یعنی جو بھی غیر شرعی طریقے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، تو ایسا جو چمڑا ہے، ایسے حیوان کا، ایسے جانور کا چمڑا جو ہے وہ رنگنے سے پہلے تو نجس ہے، لیکن رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، رنگ دینے کے بعد جب اس کو رنگ دے دیا جائے یا اس کے اندر کیمیکل استعمال کر دیے جائیں، اس کی صفائی کر دی جائے، تو اس کے بعد وہ بالاتفاق جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں چونکہ نص موجود ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن والا جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ ہم مغرب میں ہوتے ہیں، مغرب علاقہ آپ جانتے ہیں، مغرب العربی، ہم اس علاقے میں ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس مجوسی جو ہے وہ پینے والے برتن لے کر آتے ہیں، ان میں پانی ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ دیگر مشروبات ہوتے ہیں، تو کیا ان کو ہم پی لیں، ان کو استعمال کر لیں؟ تو یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے حکم کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس پانی کا حکم کیا ہے، وہ پاک ہے ناپاک ہے، ان برتنوں کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دباغہ طہورہ، کہ اس کا رنگ دیا جانا، رنگ دے دینا، اس کو رنگ دے دینا، یا اس کو جو ہے وہ اس کی دباغت کر دینا، یہی اس کی طہارت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے حیوانات جو طبی موت مر جائیں، حلال ہوں، طبی موت مر جائیں، بیماری سے مر جائیں، یعنی ان کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، تو ایسے جانوروں کا چمڑا جو ہے وہ رنگ دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک عورت سے پانی مانگا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس پانی ایک ایسے مشکیزے کے اندر ہے، برتن کے اندر ہے جو
مردار یعنی مردہ جانور ہے تو حلال، لیکن مردہ جانور کے چمڑے سے تیار کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اسے تم نے دواغت دی ہے، اسے رنگ دیا تم نے؟ تو یہ اصل میں عرب کے ہاں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، دواغت جو ہے یہ ایک طریقہ ہوتا تھا چمڑے کو پاک کرنے کا، جیسے ہمارے ہاں آج مختلف فیکٹریوں میں کارخانوں میں یہ چمڑے کی صفائی کی جاتی ہے، ہر ملک میں اپنا اپنا طریقہ ہے، تو عرب کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ رنگ اور اس طرح کی کئی اور جڑی بوٹیاں اس کے اندر داخل کر کے اس چمڑے کی صفائی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے دواغت دی گئی ہے، اسے رنگ دیا گیا ہے، اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دباغت دے دیا جانا ہی زکاتھا، اس کا شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جانا ہے، یعنی کہ جو کام شرعی طریقے سے ذبح کرنے والے طریقے نے کرنا تھا وہی طریقہ جو ہے یا وہی کام اس کے دباغت دینے کے بعد ہو چکا ہے، تو گویا کہ یہ چمڑا جو ہے جو کسی حلال حیوان کے یعنی کہ مر جانے کے بعد جو اس سے نکالا جاتا ہے یا اس سے اتارا جاتا ہے، تو وہ رنگ دیے جانے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ آگے ہمارے پاس تیسری قسم ہے درندوں کا، درندوں میں سے کسی ایک درندے کا چمڑا، جیسا کہ چیتا ہو، شیر ہو، بیڑیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ تیسری قسم سے ہو تو اس میں ایک حصہ تو اتفاق ہے فقہا کا، دوسرے حصے میں اختلاف ہے، یعنی اگر اس کو رنگ نہ دیا جائے تو رنگ دینے سے پہلے تو وہ بالاتفاق نجس ہے، یعنی درندوں کے چمڑے چیتا ہو، شیر ہو، بیڑیا ہو، یہ رنگ دینے سے پہلے تو بالاتفاق نجس ہے، لیکن آیا وہ رنگ دے دیے جانے کے بعد جب اس کو رنگ دیا جائے، اس کو دباغت اس کی کر دی جائے، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ تو اس میں فقہا کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں ہم اختلاف کو ذکر نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کی تھی کہ جو اختلافات عموماً بعض لوگوں نے کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے، چونکہ اس طرح آپ پر بھی بوجھ ہوگا، اقوال جتنے زیادہ ہوں اس قدر انسان کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوتا ہے، ادھر ادھر پھیل جو ہے وہ تشویش ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے انسان، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو اختلاف معتبر نہیں ہیں ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے، الا کہ کہیں ذکر کرنے کی ضرورت ہو یا فائدہ ہو اس کے اندر۔ تو اس میں اختلاف موجود ہے کہ چیتا، شیر وغیرہ اس طرح کے جو خونخوار درندے ہیں ان کا چمڑا رنگنے سے پہلے تو نجس ہے، لیکن کیا رنگنے کے بعد پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ بعض نے کہا کہ وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایما احاب دبغ فقط طہور، کہ جو بھی چمڑوں میں سے چمڑا رنگ دے دیا جائے، اس کی دباغت کر دی جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے وہ یہ حدیث میں ایما کے الفاظ ہیں، تو ایما عموماً استعمال ہوتا ہے، عام استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز خاص نہیں ہوتی، یعنی یہ عموم ہے، اس میں تمام قسم کے چمڑے جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اختلاف اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ آگے ابھی حدیثیں آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے یہ حدیثیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ چونکہ تخصیص آ چکی ہے درندوں کے چمڑے کی کہ وہ نجس ہیں، تو اس وجہ سے اس حدیث کے عموم کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ہم خاص جو حدیث ہیں ان کو عام پر جو ہے وہ محمول کریں گے۔ تو راجح موقف یہی ہے اس میں کہ درندوں کے چمڑے، جو خونخوار درندے ہیں ان کے چمڑے جو ہیں وہ نہ تو رنگنے سے پہلے پاک ہیں اور نہ ہی رنگ دینے کے بعد ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر وہ پاک ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ یعنی اس قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کے قول کے مطابق اگر ہم اس کو پاک سمجھ بھی لیں تو پھر بھی ان کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، جیسا کہ ابو الملیح جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع کیا ہے، نہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع ان تفترش، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو درندے ہیں خونخوار ان کے چمڑوں کو بچھایا جائے یا ان کو جو ہے ان کا کوئی قالین وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو استعمال کی جائیں۔ تفترش کا مطلب یہ کہ انہیں بچھایا جائے، یعنی بطور بچھونا انہیں استعمال کیا جائے یا بطور فرش ان کو استعمال کیا جائے، کسی بھی انداز و طریقے سے ان کو استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے، امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
تو جب صحیح حدیث ہمارے پاس آ چکی ہے تو پھر عموم کو اس خصوص پر جو ہے وہ محمول نہیں کیا جائے گا، ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ خاص کو عام پر جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہے وہ مقدام بن معدی کریم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ درندوں کے چمڑوں کو کپڑے یعنی لباس کے طور پہ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی طرح اس پر جو ہے وہ سواری کرنے یا اس پر جو ہے وہ اس کو روندنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ حدیث نبی داؤد کی ہے اور اسے بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو درندے ہیں خون خوار جیسا کہ شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ اس طرح کے، ان کا چمڑا رنگ دے دینے سے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن رنگ دینے سے پہلے، اس کو دباغت سے پہلے تو بالاتفاق نجس ہے، لیکن رنگ دینے کے بعد کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں، جیسا کہ دیگر چمڑے پاک ہو جاتے ہیں، تو اس میں راجح موقف یہی ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا، اور اگر ان کے مطابق جو کہتے ہیں کہ پاک ہو جاتا ہے مان بھی لیں تو پھر بھی اس کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بچھونا بنانا، اس کا لباس بنانا، اس پر سواری کرنا یا اس کو روندنا، کسی بھی جو ہے وہ صورت میں اس کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کی چوتھی صورت۔ اس کی چوتھی صورت کسی ایسے حیوان کا چمڑا ہو جو نہ تو حلال حیوانات میں سے ہے، یعنی نہ تو وہ گائے، بھینس وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں سے ہے، اور نہ ہی وہ پہلے والے جو خونخوار درندے جن کا ذکر گزرا ہے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جو بھی ہیں، ان کے علاوہ جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کے چمڑے کا کیا حکم ہے۔ تو جیسا کہ ہاتھی ہے، ہاتھی خونخوار درندہ نہیں ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس کا وہ نقصان نہیں ہوتا جو شیر، چیتا وغیرہ انسان پہ حملہ کر کے نقصان کر سکتا ہے۔ اسی طرح گدھا ہے، بندر ہے، خنزیر وغیرہ یہ چیزیں ہیں، تو ان کے چمڑے کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان۔ پہلا، ہم جب بھی اختلاف ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے راجح موقف ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جس جز میں، جس حصے میں اختلاف اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے۔ تو اس میں جو متفق علیہ مسئلہ ہے یا حصہ ہے، جز ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ہاتھی، گدھا، خنزیر وغیرہ، یہ رنگ دینے سے پہلے تو یہ بالاتفاق نجس ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے والے جو چمڑے کی قسم ہے اس میں ہم نے عرض کی تھی۔ تو رنگ دینے سے پہلے تو یہ بالاتفاق نجس ہے، لیکن کیا آیا رنگ دے دیے جانے کے بعد یہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حیوانات جن کا شمار جو ہے وہ حیوانات میں سے ہوتا ہے، خونخوار درندوں میں سے نہیں ہوتا، ان کا چمڑا جو ہے وہ رنگ دینے سے پاک ہو جاتا ہے، سوائے کتے اور خنزیر کے، یعنی خنزیر اور کتے کو نکال کر باقی جو چیزیں ہیں، گدھا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، بندر ہو گیا، اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں، ان کا چمڑا رنگ دینے کے بعد، دباغت اس کی کر دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ قول جو ہے جمہور فقہائے کرام کا ہے، یعنی جمہور علماء کرام کے ہاں یہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہے جب اس کی دباغت کر دی جائے، جب اسے رنگ دے دیا جائے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ حدیث ہے جس میں یعنی عموماً جو ہے وہ چمڑے کے پاک ہونے، دباغت کے بعد پاک ہونے کا ذکر ہے، جیسا کہ اذا دبغ اللحاب فقد طہر، کہ جب چمڑے کو رنگ دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے ایما اہاب دبغ فقد طہر، یعنی پہلے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ واضح طور پہ عموم کا ذکر نہیں، لیکن اس حدیث میں عام یعنی چمڑے کا ذکر ہے، ایما لفظ عموم لا کر جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو بھی چمڑا جو ہے وہ رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے اس کی دباغت کرنے کے بعد، اس کو رنگ دے دیے جانے کے بعد۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اسے امام بخاری، امام ترمذی وغیرہ نے جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
انہوں نے یعنی جمہور علماء کرام نے کتے اور خنزیر کے چمڑے کو کیوں نکالا ہے؟ کتے اور خنزیر کے چمڑے کو کیوں نکالا ہے عام جو چمڑے ہیں ان سے یا اس حدیث کے عموم سے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں قرآن کریم کی نص کے اندر خنزیر اور کتے کی نجاست کا ذکر آ چکا ہے، حدیث کے اندر کتے کی نجاست کا ذکر ہے اور قرآن کریم کی آیت کے اندر خنزیر کی نجاست کا ذکر ہے، تو لہٰذا نص آ جانے کی وجہ سے یہ کتا اور خنزیر اس کی نجاست عینی ہے، حقیقی ہے، اور حقیقی نجاست جو ہوتی ہے، جو عینی نجاست ہوتی ہے، اس کو جتنا بھی صاف کر لیں، جتنا بھی دھو لیں، جتنی بھی دباغت کر لیں، وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو جب ان کو زندگی جو ہے، ان کی حیات، زندگی ان کو پاک نہیں کر سکتی، تو مرنے کے بعد دباغت ان کو کیسے پاک کر سکتی ہے؟ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا وَهِيَ أَقْوَى مِنَ الدَّبَاغَةِ فِي التَّطْهِيرِ، کہ زندگی جو ہوتی ہے یہ رنگ دینے سے، دباغت سے زیادہ قوی ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب ان کی زندگی یعنی خنزیر اور کتے کی زندگی ان کو پاک نہیں کر سکی، تو ان کے مرنے کے بعد دباغت ان کو کیسے ان کی نجاست عینی کو پاک کر سکتی ہے؟ اور اسی طرح دباغت جو ہے، یہ دوسرا قول ہے ہمارے پاس، وہ دوسرا قول یہ ہے کہ دباغت دے دینے کے بعد یا رنگ دے دینے کے بعد صرف حلال جانور اور حیوانات جو ہیں ان کا چمڑا ہی پاک ہوتا ہے، غیر حلال جانور یا حیوانات کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ پہلا قول ہم پڑھ چکے ہیں، جمہور علماء کرام کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوائے کتے اور خنزیر کے جس چیز کا بھی چمڑا ہو، جس حیوان کا بھی چمڑا ہو، وہ رنگ دے دینے کے بعد، دباغت اس کی کر دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا جس میں عموماً چمڑے کا ذکر ہے، کوئی تخصیص نہیں کی گئی، اور کتے اور خنزیر کو انہوں نے نکال دیا چونکہ اس کی نجاست جو ہے وہ عینی ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پہ بیان کر دی گئی۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دباغت یا رنگ دینے کے بعد سوائے حلال جانوروں اور حیوانات کے چمڑے کے دوسرا کوئی چمڑا بھی جو ہے وہ حلال یا پاک پاک نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے میں نے عرض کی تھی کہ حلال جانور جن کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا وہ اپنی طبی موت مر جائیں، تو ان کے چمڑے کے پاک ہونے کے بارے میں تو تمام علماء فقہاء کرام کا اتفاق ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا قول جو ہم یہاں ان حیوانات کے چمڑے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو نہ تو حلال حیوانوں میں سے ہیں اور نہ خونخوار درندوں میں سے ہیں، تو اس میں دوسرا قول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف حلال جانوروں کے اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کا چمڑا دباغت سے پاک ہوتا ہے، اور یہ حدیث اسی پر محمول کی جائے گی ایما اہاب دبغ، تو اس میں یہ جو درندے حیوانات ہیں یعنی گدھا، بندر، خنزیری اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ قول امام اوزاعی کا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دو روایات ہیں، ایک جمہور کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے وہ امام اوزاعی کے ساتھ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی تھی، حدیث یہ ذکر کی تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پانی طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف وہ مشکیزہ ہے جو کسی مردار سے تیار کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد دبغتھا، کہ تو نے اسے دباغت نہیں دی، اسے رنگ نہیں کیا تھا جب اس کو بنایا تھا؟ اس نے کہا قالت بلا، ہاں بالکل ایسے ہی تھا، رنگ میں نے دیا تھا۔ رسول اللہ فإن دباغها زکاتها، کہ اس کی دباغت دے دینا یہی اس کے لیے، اس کے جو ہے وہ حلال پر جو ہے وہ حلال کے قائم مقام یا اسے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے قائم مقام ہے، یعنی یہی اس کی پاکیزگی ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دباغت کو اس کے جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو جب زکاتھا کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چمڑا اس جانور یا اس حیوان کا تھا جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں حدیث کو۔ بظاہر اگر حدیث ہم پڑھیں تو یہ لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چمڑا عام ہے،
یہ چمڑا عام ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ وہ حلال حیوانات کا ہے یا غیر حلال حیوانات کا، لیکن جب ہم لفظ جو ہے وہ زکاتھا کو پڑھتے ہیں تو زکاتھا سے مراد جو ہے وہ جانور ہوتا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہو، یعنی جو حلال ہو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمڑے کی دباغت کو، اس کے رنگ دیے جانے کو آپ نے قائم مقام قرار دیا ہے اس کے شرعی طریقے سے ذبح کیے جانے پر، یا اس کے شرعی طریقے سے ذبح کیے جانے کے ساتھ اس قائم مقام قرار دیا ہے۔ اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور امام دار قطنی نے، امام البانی نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہی موقف جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور معاصرین میں سے ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی موقف اختیار کیا ہے، اور یہی موقف جو ہے وہ زیادہ معقول بھی لگتا ہے اور زیادہ حق کے اور جو ہے وہ فطرت کے قریب تر ہے، کیونکہ عموماً انسانی فطرت جو ہے وہ کتا، خنزیر، اس طرح کی چیزوں سے انسان جو ہے وہ کتا تو واضح طور پہ خنزیر تو نکل، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، گدھا ہو گیا، بندر ہو گیا، اس طرح کی چیزیں عموماً جو انسانی فطرت بھی ان سے نفرت کرتی ہے، تو دلائل بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا راجح موقف جو ہے اس مسئلے میں، یعنی ان حیوانات کے بارے میں جو نہ تو خونخوار درندوں میں سے ہیں اور نہ ہی حلال حیوانات میں سے ہیں، تو ان کا چمڑا جو ہے وہ نہ تو رنگنے سے پہلے پاک ہے اور نہ ہی رنگنے کے بعد وہ پاک ہوتا ہے، بلکہ وہ نجس کے حکم میں رہتا ہے، اسے استعمال کرنا جو ہے وہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سونے والے کے منہ سے بہنے والے پانی یا لعاب کا حکم۔ اس میں راجح موقف یہی ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ پاک منہ سے نکل رہا ہے۔ جیسے لعاب وغیرہ عموماً انسان کا لعاب دہن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو ایسے سونے سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ اس کے منہ سے پیپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بسا اوقات خارج ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی نجس نہیں ہے، پاک ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر پاک چیز کو کھایا نہیں جاتا، بار بار میں یہی گزارش کروں گا، کیونکہ یہ بعض لوگوں کے ذہن سے شبہ زائل نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کھاؤ پھر اس کو۔ تو جو لعاب انسان کے یا پانی انسان سوئے ہوئے انسان کے منہ سے نکلتا ہے، راجح موقف یہی ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ اصل ہر چیز میں اس کی جو ہے وہ پاکی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی فقہا کہ ہاں یہ قاعدہ ہے کہ چیزوں میں اصل یہ کہ وہ پاک ہیں، الا کہ ان کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل یا کوئی نص آ جائے، تو اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو انسان کے منہ سے فضلات نکلتے ہیں وہ بلغم ہو یا پھر جو ہے وہ لعاب ہو، یا پھر سوئے ہوئے کے منہ سے نکلنے والا پانی، بہنے والا پانی، وہ بھی لعاب کے حکم میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے کہ جس کو لے کر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں نجس ہیں۔ اور کہیں کپڑے کو صاف ظاہر انسان جب سوتا ہے تو کپڑے کو بھی لگتی ہیں، سونے والے جو بستر اس کو بھی لگتی ہیں، تو اگر ہم اس کو نجس قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ کپڑے بھی انسان کے نجس ہو گئے، اور جس پر وہ سو رہا ہے وہ بستر بھی جو ہے وہ نجس ہو گیا۔ تو لہٰذا جب کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس ہے تو چیزیں اپنی اصل پر باقی رہیں گی اور وہ پاک ہی رہیں گی۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ قے جس کو الٹی بھی بولتے ہیں، اس کے نجس یا پاک ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو آیا جو قے ہے جو انسان کے معدے سے، اس کے منہ کے راستے سے خارج ہوتی ہے، شرمگاہ سے نہیں، اس کے منہ کے راستے سے جو اس کے کھانا وغیرہ جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے، آیا وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ قے کھانا کھانے کے فوراً بعد انسان کے منہ سے نکل آئے، خود کر دے یا خود بخود نکل آئے۔ بسا اوقات عموماً کسی بیماری کی وجہ سے انسان کے منہ سے اسے بار بار قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، تو بسا اوقات انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ قے کر دیتا ہے، تو یا تو اس قے کا رنگ جو ہے، اس کا بو، ذائقہ وغیرہ وہ کھانے والا ہی ہوگا، یعنی اس نے ابھی کھانا کھایا فوراً اس کی جو ہے وہ اس نے قے کر دی، تو ابھی اس کو کوئی وقت معدے کے اندر نہیں گزرا، معدے کے اندر ابھی اتنی دیر کھانا ٹھہرا نہیں کہ اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو۔ تو اس صورت یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن وہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ معدے میں کافی دیر کھانا رکا رہا، اور اس کے بعد جب وہ اس کے منہ سے خارج ہوا تو نہ تو وہ کھانے والا رنگ ہے، نہ وہ کھانے والی بو ہے، اور نہ وہ کھانے والا ذائقہ اس کے اندر موجود ہے۔ جو کرتا ہے انسان اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہمارے پاس ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے، فقہا کے ہاں ان میں سے ہر ایک کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اگر تو پہلی صورت میں سے ہو، جیسا کہ اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی
رنگ بو ذائقہ وغیرہ اس کا معدے میں کھڑا رہنے سے یا رک جانے سے اس کھانے کے کافی دیر بعد اس نے قے کی ہے، تو اگر وہ مختلف ہو کھانے سے اس کا رنگ بو ذائقہ، تو اس صورت میں جمہور علماء کرام کے ہاں وہ نجس ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں، یعنی اس سے مراد مذاہب اربعہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، ظاہریہ، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ جمیعاً، یہ تمام جو جمہور علماء کرام ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ایسی قے جو کھانا کھانے کے اتنی دیر بعد آئے کہ اس کا رنگ بو ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو چکا، وہ کھانے والا رنگ نہ ہو، وہ کھانے والی بو ذائقہ نہ ہو، تو وہ نجس ہے۔ یہ جمہور علماء کرام کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کیا ہے قے کو پخانے پر، انہوں نے قیاس کیا ہے قے کو پخانے پر یا انسان کے براز پر، گندگی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کے کھانے کا فضلہ ہوتا ہے، بچا ہوا ہوتا ہے، تو جو انسان قے کرتا ہے اگر وہ اتنی دیر کے بعد اس نے قے کی ہے کہ اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، کافی دیر معدے میں ٹھہرنے سے اس کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ معدے کے اندر جیسے انسان کے جو ہے وہ گندگی کے اندر یا اس کے پخانے کے اندر کافی دیر وہ معدے سے دیر کے بعد نکلنے سے اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی الٹی جب انسان کرتا ہے، قے کرتا ہے کافی دیر کے بعد کھانا کھانے کے، اس کا رنگ بو ذائقہ جب چینج ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وہ بدبودار ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اصل کھانے کے حکم میں نہیں رہتی بلکہ وہ کھانے کے حکم سے نکل کر وہ جو ہے وہ پخانے کے حکم میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ٹھہرنے، معدے کے اندر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے اور وہ بدبودار ہو چکی، لہٰذا اس کو تابع کیا جائے گا پخانے کے حکم کے، تو جو اس کا حکم ہوگا وہی جو ہے وہ قے کا حکم ہوگا۔ اور یہی فتویٰ جو ہے وہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، جو لجنہ ہیئت کبار علماء ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں قے کی، یا تو فوراً قے آ جائے گی کھانا کھانے کے بعد، یا پھر کچھ دیر کے بعد معدے کے اندر کھانا ٹھہرنے کے بعد قے آئے گی انسان کو اور اس کا جو ہے وہ رنگ بو ذائقہ چینج ہو چکا ہوگا۔ تو اگر یہ پہلی صورت ہے، یعنی وہ رنگ بو ذائقہ چینج ہو چکا کافی دیر کے بعد اگر وہ خارج ہوئی انسان کے منہ سے، تو پھر اس کا حکم وہی ہے جو پخانے کا ہے، اور اگر فوراً انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد قے کر دیتا ہے، تو اس میں بھی دو قول ہیں، اس میں دو قول ہیں۔ پہلے میں جمہور تمام علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، اگرچہ آگے ایک فتویٰ آئے گا معاصرین کا جس کو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دوسرا قول یہ ہے، اس میں دو قول ہیں، اگر فوراً قے کر دیتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو اس میں جمہور کا قول وہی ہے جو پہلے والا کہ وہ نجس ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں اس کا حکم وہی ہے کہ وہ نجس ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے اس میں کہ وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اور یہ قول مالکیہ کا ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے تابعین یا ان کے پیروکار یا ان کے موقف کو لینے والے ہیں یا ان پہ چلنے والے ہیں ان کے مذہب پر۔ تو مالکیہ کا موقف یہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کھانا کھانے کے فوراً بعد قے آ جاتی ہے تو پھر وہ قے نجس نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو قیاس کرنا پخانے پر درست نہیں ہے، اس کو پخانے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے جو ہے وہ اصل میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پخانا جو ہے وہ اس کھانے کا فضلہ اور بدبودار ہو چکا ہے، لیکن وہ قے جو فوراً کھانے کے بعد آتی ہے اس کے اندر وہ بدبو اور نہیں ہوتی بلکہ وہ تقریباً سیم وہی کھانا باہر واپس آ جاتا ہے، تو لہٰذا جو اتنی دیر معدے میں نہیں ٹھہرا، وہ کھانا جو ہے معدے میں اتنی دیر نہیں ٹھہرا کہ وہ اس کے اندر فساد پیدا ہو یا وہ بدبو دار ہو، لہٰذا اس کو پخانے کے تابع کرنا یا اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ مالکیہ کی دلیل ہے، اور یہ انہوں نے اس بات کو لے کر جو ہے وہ اس الٹی یا اس قے کو پاک قرار دیا ہے جو انسان کے کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ اس میں اب دودھ پینے والے بچے کا بھی وہی حکم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے بھی بسا اوقات جب دودھ پیتے ہیں تو بعض بچے جو ہے وہ فوراً قے کر دیتے ہیں، اور بعض بچے جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد ان کو قے آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے عموماً یہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ جب بچے کے دودھ پینے والے بچے کے منہ سے فوراً قے کرے گا وہ دودھ پینے کے بعد، تو اس کی جو ہے وہ سمیل اور ہوگی، مختلف ہوگی، لیکن اگر وہ دودھ پینے کے کافی دیر کے بعد، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اگر وہ قے کرے گا، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ یا اس کی سمیل بہت بدبودار ہوتی ہے، بدل چکی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ راجح اور درست موقف وہ کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے بعض علماء کرام نے جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو ابن عثیمین، امام البانی، امام شوکانی جو ہیں یہ معاصرین میں سے ہیں،
تو متاخرین میں امام شوکانی متاخرین میں سے ہیں، اور امام البانی اور امام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ معاصرین علماء میں سے ہیں۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ قے ہر دو صورت میں پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قے جو ہے وہ ہر دو صورت میں پاک ہے، یعنی اگر وہ دیر کے بعد آئے تو پھر بھی، اور اگر فوراً کھانا کھانے کے بعد آ جائے تو پھر بھی وہ قے جو ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ چیزوں میں اصل طہارت ہے، الا کہ ان کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو اس کے قے کے نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر وہ منہ سے نکلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ منہ بھی انسان کا نجس ہو گیا ہے، تو پھر منہ کو کیسے انسان پاک کرے گا؟ اس کی بھی کوئی حل بتانا چاہیے۔ تو لہٰذا امام البانی، ابن عثیمین، امام شوکانی رحمہم اللہ جمیعاً، انہوں نے جمہور علماء سے ہٹ کر فتویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قید چاہے دیر کے بعد آئے، چاہے کھانا کھانے کے فوراً بعد انسان کو قید آ جائے، وہ قید جو ہے اگر کہیں کپڑے کو لگ جاتی ہے یا کہیں جسم پر، تو اس کا حکم نجاست کا نہیں، لیکن اس کو دھویا جائے گا، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ نجاست کا نہیں، کہ وہ نجس نہیں ہے، لیکن اس کو دھونا جو ہے وہ مستحسن اور آسن عمل ہے، بہتر عمل ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ اس میں جو ہے وہ واللہ تعالی عالم جو راجح موقف مجھے لگتا ہے وہ یہی امام شوکانی اور امام البانی اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف زیادہ معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، کیونکہ آگے ہمارے پاس وضو کے بارے میں مسئلہ آئے گا، ہم پڑھیں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیا قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ مزید ہم اس پہ بحث کریں گے وہاں، اور دلائل بھی ذکر کریں گے۔ لیکن جو ان کی دلیل ہے کہ قے یا الٹی کے نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر قیاس کیا جائے اس کو پخانے پر تو یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ مع الفارق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی واضح دلیل نہ ہو قیاس کی، اس کو فارق کہتے ہیں، کہ کوئی بنتا نہ ہو قیاس، آپس میں علت مشترک نہ ہو، تو دونوں کی علت مشترک نہیں ہے، چونکہ وہ شرمگاہ سے نکل رہا ہے، جو ناپاک جگہ ہے وہاں سے نکل رہا ہے، اور یہ منہ سے نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، ایسے ہم منہ کو بھی پاک کریں گے، تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیا ڈیلے استعمال کریں گے ہم پھر؟ تو اس لیے میرے نزدیک واللہ تعالی عالم جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور امام البانی اور امام شوکانی کا موقف زیادہ جو ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ چیزوں میں اصل طہارت ہے، الا کہ ان کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے، تو قے کے الٹی کے نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں، تو حلال حرام کرنا یہ دلیل پر ہوتا ہے، بغیر دلیل کے، کیونکہ اللہ اس کے رسول جو ہے وہ ان کا کام ہے حلال و حرام، شریعت میں کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف اس کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو یہ شارع کا کام ہے چیزوں کو حلال و حرام قرار دینا۔ البتہ دلائل کی بنیاد پر علماء فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ راجح موقف یہی ہے کہ قے دونوں صورتوں میں ہی پاک ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کو اگر زیادہ دیر کے بعد نکلی ہے تو اس کو زیادہ احسن طریقے سے زیادہ اس کا دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر فوراً نکلی تو اس کو اتنا زیادہ اہتمام نہ بھی کریں، ایک دفعہ عارضی سرسری سے دھو لیں تو پھر بھی، لیکن یہ کہ دونوں کو دھونا مناسب ہے اور افضل اور بہتر ہے، کیونکہ انسانی فطرت اور طبیعت ان چیزوں کو قبول اور ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ شراب کی نجاست کے بارے میں ہمارے پاس مسئلہ ہے، کیا شراب کی نجاست حصی ہے یا مانوی ہے؟ پہلے میں کل یہ گزارش کر چکا ہوں جب ہم نے وہ بائے ہوئے خون کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایسا خون جو حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، اس کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ اس کو نجس قرار دیا گیا، لیکن بسا اوقات نجاست سے مراد اس کا حرام ہونا لیا جاتا ہے، اس کا نجاست مراد نہیں لی جاتی۔ تو جو شراب ہے اس کی نجاست کے حصی یا مانوی ہونے کے بارے میں، حصی کا مطلب کہ اس کو لگنے کے بعد جس چیز کو لگ جائے وہ نجس ہو جاتی ہے، اور مانوی کا مطلب یہ کہ وہ نجس نہیں ہوتی لیکن اس سے نفرت کی جانی چاہیے، اس سے بچا جانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، حصی اور مانوی میں۔ حصی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں وہ لگ جائے گی تو وہ چیز نجس ہو جائے گی، محسوس کی جانے والی نجاست، اور مانوی سے مراد جو محسوس تو نہیں کی جاتی لیکن اس سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا، اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے جو جمہور علماء کرام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب کی نجاست جو ہے وہ حصی اور مانوی دونوں ہے، شراب کی نجاست جو ہے وہ حصی اور مانوی دونوں ہے۔ حصی اور مانوی دونوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں یہ لگ جائے گی تو وہ کپڑا یا جگہ یا جسم جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے بچنا بھی چاہیے، نفرت بھی کرنی چاہیے، اجتناب بھی کرنا چاہیے، دور بھی رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان کے ہاں، جمہور علماء کرام کے ہاں، شراب کی نجاست حصی اور مانوی دونوں ہے، لیکن بعض علماء کرام کے ہاں
بعض علماء کرام کے ہاں، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض علماء کے ہاں یہ نجاست جو ہے وہ مانوی ہے، حصی نہیں ہے، اور دلیل دونوں کی ایک ہے، دلیل دونوں کی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، تیر اندازی یعنی قسمت ازمائی ہے، یہ نجس ناپاک کام ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 90 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ شراب کی نجاست جو ہے وہ حصی اور مانوی دونوں ہے، تو انہوں نے اس آیت کو محمول کیا ہے اس کی نجاست حصی اور مانوی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچو، تو لہٰذا بچنے سے مراد ہر اعتبار سے ہے، اس کو کپڑوں پہ لگنے سے بھی رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے وہ ان سے نفرت بھی کرنی چاہیے، ان چیزوں سے ان سے دور بھی رہنا چاہیے، ان سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، تو ان کو جو ہے وہ ناپسند بھی سمجھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوهُ جو قرآن کریم کی آیت میں یہ صیغہ امر کا ہے، اس سے مراد یہ کہ جتنی بھی چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، بت ہیں، شراب ہے، قسمت ازمائی، تیر ہیں جن سے قسمت ازمائی جاتی ہے، لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے جاہلیت میں، اس طرح جو یہ سارے ان کو شیطان کا حکم کہا گیا ہے، اور اس طرح ان کو رجس کہا گیا ہے، تو رجس سے مراد جو ہے وہ نجس ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے، تو لہٰذا ہر اعتبار سے بچا جائے گا، کپڑوں سے بھی ان کو دور رکھا جائے گا، جسم سے بھی اور جگہ سے بھی ان کو دور رکھا جائے گا۔ تو بعض علماء کرام نے جو ہے وہ شراب کی نجاست کو صرف مانوی قرار دیا، حصی نہیں۔ ان کی بھی دلیل یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ من عمل شیطان، کہ یہ جو ہے شیطان کے اعمال میں سے ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو جوا ہے، اس طرح جو بت ہیں، اس طرح جو تیر ہیں جن سے قسمت مائی جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ نجس حصی ان کی نجاست نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہر انسان جانتا ہے کہ بت جو ہیں وہ پاک مٹی سے بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کی تھی، گزارش کی تھی، پاک مٹی سے بنائے جاتے ہیں، تو ان کا حکم جو نجاست کا ہے، یہ نجاست ان کی حصی نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں ٹچ کر دیتے ہیں اس کو یا آپ کا کپڑا لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا کپڑا ناپاک تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاک مٹی سے بنائے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ جوا ہے، اب جوئے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں چھونے والی، کوئی چیز جوئے میں ایک فعل ہے، انسان کا فعل، تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، شراب ہے، سوری یہ جوا جو ہے، بت ہیں، تیر اندازی، یہ اعمال ہیں، تو ان اعمال کو نجس قرار دیا گیا ہے، نہ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی نجاست جو ہے وہ حصی ہے اور دیکھی جانے والی یا چھونے والی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہی اس چیز کا جواب موجود ہے کہ من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ اعمال جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان سے نفرت کی جانی چاہیے، ان سے بچا جانا چاہیے، لیکن یہ نجاست ان کی مانوی ہے۔ اگر کہیں شراب کا کوئی قطرہ لگ جاتا ہے، یا اگر بت انسان کے جسم کو ٹچ کر دیتا ہے، یا انسان بت کو چھو لیتا ہے، تو یہ چیزوں سے انسان جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں راجح موقف یہی ہے کہ شراب جو ہے اس سے بچا جانا چاہیے، کپڑے کو بھی نہیں لگنا چاہیے اس کا، شراب کا، اسے چھونا نہیں چاہیے، ہر اعتبار سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بامر ضروری، مجبوری کی صورت میں اگر کہیں اس کو استعمال کرنا پڑ جائے، یعنی اگر کہیں لگ جاتی ہے، یا جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی گزارش کی تھی کہ جو الکوہل وغیرہ استعمال ہوتی ہے پرفیوم وغیرہ میں، عطر وغیرہ میں، تو لہٰذا جمہور کے اگر ہم جمہور کے قول کو ترجیح دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں یہ استعمال کرنا ان کا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عطر ہیں، خوشبوئیں ہیں، آج اکثر لوگ استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو، جس کا مطلب ان سب کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کے کپڑے تو لگانے سے نجس ہو گیا نا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ہے کہ راجح موقف یہی ہے کہ اس کا حکم اصل ہی شراب کا کہ یہ نجاست مانوی ہے، اسی نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ حکم دیا ہے، اس وجہ سے اصل یہی ہے کہ ہم اس سے بچیں، کوشش کریں بچنے کی، لیکن بامر مجبوری کی صورت میں ان کا استعمال جو ہے وہ صرف استعمال، پینا نہیں شراب کا، اس کا استعمال مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں اس کی بہت کم مقدار جو ہے وہ دوائی کے اندر ہو، اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے، جن کے ہاں یہ نجاست مانوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے زخموں وغیرہ پر، اسی طرح پرفیوم وغیرہ، خوشبوئیں وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا میں نے یہاں نیچے قول ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسے استعمال تو نہیں کرتا، یعنی جو عطر ہیں، جو پرفیوم ہیں، فرماتے ہیں کہ جن میں کوہل ہو میں اسے استعمال تو نہیں کرتا، لیکن کسی کو روکتا بھی نہیں ہوں، لیکن کسی کو روکوں گا بھی نہیں، کسی کو منع بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
کہ میں اس کو حرام قرار دے سکوں یا اس کو نجس قرار دے سکوں. تو فرماتے ہیں کہ جو عطر ہیں پرفیوم جن کے اندر الکوہل وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، میں اسے استعمال تو نہیں کرتا لیکن اس کو استعمال کرنے سے روک بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہیں کسی زخم پر ایسی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کے اندر کوہل ہو تو میں اسے استعمال کر لیتا ہوں، تو میں اسے استعمال کر لیتا ہوں. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بامر مجبوری جو ہے وہ شراب جس چیز کے اندر استعمال اس کو زخموں وغیرہ پہ یا اگر کہیں کپڑے کو لگ جاتی ہے تو وہ نجس نہیں ہوگی، اس کی نجاست مانوی ہے. واللہ تعالیٰ عالم. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اگلے اسباق جو ان کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور باطل کو باطل سمجھنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ عالم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی اس کا کوئز کہاں سے کہاں تک جو سبق ہے ان میں سے ہوگا؟ جو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، آج ہم نے پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو زندہ انسان سے کٹا ہوا گوشت ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا. اس سے پہلے یہ کورس کے اندر موجود ہے. آن لائن کورس جو ہے وہ آپ کو وہاں موجود ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ LMS پہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. باقاعدہ جو ہے وہاں تیار کیا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو اخذ کر سکتے ہیں. وہاں موجود ہے. اور آپ لیکچر تو جانتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں پڑھی. انشاءاللہ میں مزید جو ہے وہ وضاحت کر دوں گا میسج کی صورت میں واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ کہاں سے لے کر کہاں تک کون کون سے مسائل ہیں. انشاءاللہ میں وہ ذکر کر دوں گا اور کوئز بھی انشاءاللہ ہم بنا دیں گے. پہلا کوئز آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کوشش کی ہے کہ آسان ہو اور اس میں کم از کم جس نے نہیں مکمل پڑھا یا سمجھ نہیں آ سکی کم از کم پاس ہونے کے نمبر اس کو مل جائیں. تو آئندہ کوشش کریں کہ ہر بار جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا پہلی بار تھا. کوشش کریں کہ لیکچر کو سننے کی. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے اور جو ہے وہ پوائنٹ کی صورت میں، نمبروں کی صورت میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے. اگر ہم کتاب کو پڑھیں گے تو کتاب کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس انداز سے صاحب کتاب نے یہ مسئلے ذکر کیے ہوئے ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ جن لوگوں نے پہلے یہ ساری دینی تعلیم نہیں پڑھی ہوئی ان کے لیے یہ چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے. اس وجہ سے کتاب کو بسا اوقات میں پڑھتا ہوں، مسئلہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن اصل میں عربی کتابوں سے یہ مسائل خود حل کر کے اقوال وغیرہ کو ترتیب دے کر دلائل وغیرہ کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آسان حل پیش کرنے کی، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی جو ہے وہ مشکل پیش نہ آئے. شیخ اصل میں استاد جی پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں جو کوئز ہے وہ صرف اسی ہفتے والے جو لیکچر ہیں ان میں سے ہوگا یا پچھلے جو لیکچرز ہیں ان میں سے بھی ہوگا؟ دیکھیے میں نے پہلے ویسے میسج میں لکھا تھا، آپ کو میں نے میسج کیا تھا کہ جو آئندہ کوئز ہوگا وہ عید سے پہلے والا ہفتہ جو ہے اس میں اور اس ہفتے سے ہوگا. لیکن کل ہماری بات ہوئی تھی انس صاحب سے بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے کا کوئز آپ رکھیں، اس سے زیادہ نہ کریں، طلبہ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیز قابل معقول ہے. تو انشاءاللہ صرف اسی ہفتے کے جو لیکچرز ہیں 3 ان میں سے ہی کوئز تیار کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. بھائی السلام علیکم السلام ورحمۃ استاد جی علیکم. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. وعلیکم السلام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھ لوں؟ جی جی فرمائیے. جی آپ پوچھ لیں یا میں پوچھ لیتا ہوں؟ مجھے نماز پڑھ لینا ہے. نہیں بس ایک سوال ہے، یہ جو قے والا سوال تھا اس میں اگر ہمیں یہ کوئی پوچھے کہ قے جو ہے نا وہ نجس ہے یا پاک، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ پاک ہے لیکن دھونا چاہیے بس. جی بالکل یہی میں نے کہا ہے، میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کو دھونا چاہیے. کوئی بھی باقی نہیں رکھے گا، اس کو انسانی طبیعت بھی ایکسیپٹ قبول نہیں کرتی. لیکن ہمیں حکم اصل میں ڈسکس کر رہے تھے، اگر کسی بندے نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا یا ویسے سستی اس نے کر لی ہے تو کیا اس کی نماز ٹھیک ہوگی یا نہیں. یہ ہم اس لیے حکم بیان کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہہ کہ نجاست یا عدم نجاست کا، تاکہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے یا اس کے کپڑے پہ کہیں لگی اس کو پتہ نہیں چلا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا. تو اگر جو لوگ کہتے ہیں نجس ہے ان کے یہاں تو نماز صاف ظاہر باطل ہو جائے گی اس کی. لیکن چونکہ ہم نے کہا ہے کہ نجاست اس کی جو ہے وہ یہ قے یا نجس نہیں ہے، لیکن اس کو دھونا چاہیے، بہتر ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اس قول کو ترجیح دیں گے تو اس سے اگر نماز وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن دھونا بہتر اور افضل ہے. جی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں میں، ہمارے پاس مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی ہے تو میں نماز میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.